کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر، بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ مجرد عمل کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر لے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سوال کیا حضور سے، کیا حضور آپ کا معاملہ بھی یہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک رحمت خداوندی مجھے ڈھانپ نہیں لے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ فضل اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو زائد مل رہی ہو۔ ایک آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر، جس میں آپ نے 4 فرض پڑھے ہیں، ظہر کے، عصر کے، اس کے بعد اب جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ نوافل ہیں، یا آگے مزید اگر تقسیم کریں گے تو سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ تو نفل کون سی شے ہے؟ جو آپ اضافی کر رہے ہیں۔ تو فضل وہ شے ہے جو آپ کا استحقاق نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جنت تک پہنچا دینا خالصتاً اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ کسی شخص کے اندر اگر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا تو اس جذبے کو پیدا کرنے والی ذات کون تھی؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ کوئی شخص اگر ہدایت کے راستے پر چلا تو پیاس اولاً اس کے اندر موجود تھی، لیکن ہدایت دینے والی ذات کون سی تھی؟ وہ اللہ کی تھی۔ اگر انسان کے اندر کہیں یہ زعم پیدا ہو گیا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، میرا اپنا کسب ہے، جسے خود انحصاری کہتے ہیں، تو معلوم ہوا محجوب ہو گیا اللہ سے، حجاب میں آ گیا، اس لیے کہ اگر اسے نیکی کی توفیق ملی تو وہ من جانب اللہ تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو گویا کہ اس دنیاوی زندگی میں کسی کا حق کے رستے کے اوپر قائم رہنا، نیک اعمال کرنا، تقوی کی شاہراہ پر گامزن رہنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی کا نتیجہ نکلے گا نا بالآخر آخرت میں کامیابی ہوگی۔ فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی کس کو حاصل ہوگی؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول لازم و ملزوم، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کے حکم کی اور اتباع کرے گا رسول کی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ وہ شخص ہے جسے سب سے بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔